کبھی کبھی سپریم کورٹ کے ایک جملہ لکھنے سے 18 سال کیسز چلتے رہتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں اراضی تنازع کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ریمارکس۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ تحریری حکم میں ہمیں متعلقہ فورم سے رجوع کی ہدایت کر دے۔ سپریم کورٹ نے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت جاری کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ مستونگ میں گرلز ہائی اسکول سول اسپتال چوک پر بم دھماکہ، پولیس اہلکار اور بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں بھی زیادہ تر اسکول کے بچے شامل ہیں۔ ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریموٹ کنٹرول دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ دھماکے سے ایک پولیس موبائل تباہ، چوک پر موجود دیگر گاڑیوں اور رکشوں کو بھی نقصان پہنچا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مذمت، محکمہ داخلہ بلوچستان سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے شیخ فیصل بن قاسم الثانی کی سربراہی میں قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ اقتصادی تعلقات کو مزید گہرا اور تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی قطری کاروباری رہنماؤں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی باضابطہ دعوت۔ وفد کا توانائی، ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے آئندہ منصوبوں میں دلچسپی کا اظہار۔ گلگت بلتستان کا 77واں جشن آزادی آج جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں عام تعطیل۔ چنار باغ میں جشن آزادی، گلگت بلتستان کے پرچم کشائی کی مرکزی تقریب۔ گورنر سید مہدی شاہ، وزیر اعلیٰ میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی نے پرچم کشائی کی، یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ جی بی پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ڈاکٹرز نے صدر آصف علی زرداری کو آرام کا مشورہ دیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ، آصف زرداری کی جلد اور مکمل صحت یابی کی دعا کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے والد کے لیے نیک خواہشات پر اسپیکر کا شکریہ ادا کیا۔ آئی ایم ایف نے معاشی اشاریوں پر اپنی پیش گوئیوں پر نظر ثانی کر لی۔ مالی سال 2024-25 کے لیے افراط زر کا تخمینہ 12.7% لگایا تھا، جسے نظر ثانی کے بعد 9.5% کر دیا گیا۔ آئی ایم ایف کے اندازے اور تخمینے وزارت خزانہ کے معاشی تخمینوں سے قریب تر ہو گئے۔ معاشی صورتحال سے مالیاتی استحکام کی راہ ہموار ہو گئی۔ وزارت خزانہ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ سست انٹرنیٹ کا مسئلہ ختم، سب مرین کیبل ٹھیک ہو گئی۔ پی ٹی اے نے ایک بار پھر ملک میں انٹرنیٹ کی سست روی دور ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کہا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز کو مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ حکام کا بتانا ہے کہ جون میں SMW4 اور اگست میں AAE1 سب مرین کیبل فالٹ کے باعث ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز متاثر ہوئی تھیں، جنہیں بحالی کے لیے 4 ماہ کا وقت لگا۔ وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ پالیسی، پاکستان پوسٹ میں گریڈ 1 تا 15 کی مزید 1511 اسامیوں کو ختم کر دیا گیا۔ اس سے قبل بھی 2000 اسامیوں کو ختم اور 105 اسامیوں کو متروک قرار دیا گیا تھا۔ مجموعی طور پر اب تک ادارے سے 3616 اسامیاں ختم کی جا چکی ہیں۔ سرکولر جاری۔ ڈی چوک احتجاج کے دوران گرفتار سرکاری اہلکاروں کی رہائی کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد۔ علی امین کنڈا پور کا استقبال، اہلکاروں کے لیے 1 سٹیپ پروموشن کا اعلان کر دیا۔ 1 ہفتے چھٹی کی اجازت، 10,000 روپے بطور وظیفہ بھی دیا گیا۔ اور سندھ حکومت نے جعلی نمبر پلیٹ، کالے شیشوں اور اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا۔ چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس۔ جعلی نمبر پلیٹ اور کالے شیشوں والی گاڑیوں پر کارروائی کی ہدایت۔ محکمہ داخلہ کو میڈیا میں آگاہی مہم چلانے کی بھی ہدایت کر دی۔ السلام علیکم، NTN نیوز کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کیے، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں